اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 10 سال سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ 10 نبوی ہے، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، اور اس دوران بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ جو ایمان لائے ان پہ بہت سختیاں کی گئیں، جان سے بھی مار دیا گیا، اور کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت دی۔ 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، اور ایک ہی سال میں 5 نبوی میں۔ اس میں کچھ پرومیننٹ لوگ ایمان بھی لے آئے ان 10 سالوں میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابی طالب کی پروٹیکشن میں رہے ان 10 سالوں میں، اور جان نثاری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی جناب ابی طالب نے، ایک پاپ کی طرح۔ اب جناب ابی طالب نہیں ہیں، اب معاملات بدل گئے ہیں۔ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے فزیکلی ٹچ نہیں کیا۔ جناب ابی طالب کی زندگی میں لوگ آوازیں گستے رہے، رسول اللہ کو تانے مارتے رہے، رسول اللہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوشلی تنگ کرتے رہے، مشکل بناتے رہے۔ شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، آپ اور آپ کے خاندان اور بنی ہاشم کے تمام لوگ، پیدا ہونے والے بچے سے لے کر جناب ابی طالب جیسے 85 سالہ بزرگ کو بھی تکلیفیں پہنچاتے رہے، لیکن فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ اب پیار کرنے والا چچا اللہ کے حضور حاضر ہو چکا ہے، اور دشمنی رکھنے والا چچا اس قبیلے کا سردار بن گیا ہے، اور اس نے رسول اللہ کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرا اور میرے قبیلے کا محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ قبائلی روایات میں اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو آپ کا بدلہ قبیلہ نہیں لے گا، اگر آپ کو کوئی غلام بنا لے تو قبیلہ آپ کے ساتھ آپ کو چھڑانے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے موجود نہیں ہوگا، اور اب اگر آپ کو کسی نے آپ کے علاقے سے نکال دیا تو آپ کا کوئی استحقاق، کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال اتنی مشکل ہے جس پہ اب ہم بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہے عقبہ بن ابو معیط، وہ اور ابو لہب دونوں کیا کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کی گندگی، گوبر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، گندگی اس طرح پھیلائی ہوتی ہے، بو بھی ہے گندگی بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں عبد مناف کے بیٹو، ہمسایہ ہونے کا خوب حق ادا کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، جا رہے ہیں، تو امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف، الف بے چھوٹی ہے، ابی بن خلف یہ واحد انسان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں قتل کیا، اور قتل یوں کیا کہ احد کی جنگ میں یہ بہت بڑھ چڑھ کے رسول اللہ پہ حملہ کرنے آ رہا تھا۔ رسول اللہ کے ساتھی جانثار آپ کے ارد گرد تھے۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ ہٹ جاؤ اور اسے آنے دو، میں اسے خود دیکھتا ہوں۔ آپ نے حربہ یا نیزہ، چھوٹا جو نیزہ ہوتا ہے وہ لیا، اور اس کو اس پہ مارا جو اس کی کندھوں کے قریب جا کے لگا، اور یہ چیختا پیٹتا ہوا بھاگ گیا واپس، میں مارا گیا میں مارا گیا۔ بڑا چھوٹا سا زخم تھا۔ باقی سارے سردار اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب احد سے یہ لوگ اپنے طور پہ فتح حاصل کر کے واپس جا رہے تھے تو یہ چیختا پکارتا رہا، اور باقی لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کیا ہو گیا اس نے، اور یہ بار بار ابی بن خلف کہتا تھا محمد نے مجھے مار دیا، محمد نے مجھے مار دیا، میں نے نہیں بچنا، اور یہ مکہ داخل ہونے سے پہلے مارا گیا۔ ابی بن خلف، آپ اس سے ایک اور چیز کا اندازہ لگائیں جو میں نے یہ بات احد کے حوالے سے آپ سے کی ہے۔
تمام سختیوں، تکلیفوں، بد تہذیبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی کسی بھی وقت خود حملہ نہیں کیا، خود نہیں مارا۔ یہ کہا کرتا تھا ابی بن خلف کہ میں اپنے گھوڑے کو محمد کی دشمنی میں اسپیشلی پال رہا ہوں، اور میں اسے 7.5 کلو مکئی روز کھلاتا ہوں تاکہ وہ موٹا، تازہ اور انرجی والا ہو، اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں محمد کو قتل کروں گا۔ کتنی دشمنی ہوگی جو ابی بن خلف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے میدان میں اس کے حملہ کرنے آنے پر جواباً حملہ کیا یا ضرب لگائی۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے ایک بڑی پرانی ہڈی اٹھائی، بھری ہو گئی ہے ہڈی وہ اب، اور اسے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے مسل دیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، پاؤڈر ہو گیا، اور پھر اسے یوں پھونک مار کے اڑا کے کہتا ہے محمد تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، یہ لو اس ہڈی کو میں نے پھونک مار کے اڑا دیا ہے، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کیا ہم نے اسے عدم سے وجود نہیں عطا کیا؟ کیا وہ اپنے رب کو مخلوق کی طرح بے بس سمجھتا اور خیال کرتا ہے جس طرح انسان مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، اللہ کریم بھی ایسا نہیں کر سکتا؟ یہ کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ اسے بتا دیں کہ انہیں وہی رب زندہ کرے گا جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ آپ کا رب تخلیق کے تمام کام جانتا ہے، کیا آپ کے رب کے لیے بے جان کو زندہ کرنا مشکل کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواباً فرماتے ہیں ابی میرا رب جو عدم سے وجود لا سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کریم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جو رب تمہیں کسی وجود کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، تم کچھ نہیں تھے اور اللہ نے پیدا کر لیا، تو کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ممکن نہیں ہے؟ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹونٹ کرنا لوگوں کا بہت بڑھ گیا ہے۔ رسول اللہ جا رہے ہیں تو آوازیں لگتی ہیں، کوئی نیا حکم نہیں آیا، کدھر گیا تمہارا رب اور کدھر گیا جبریل، کدھر گیا تمہارا ایمان اور کدھر گیا تمہارا دین؟ کسی اور طرف جاتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہی لوگ کہہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ٹیز کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دیکھو یار محمد ہی رہ گیا تھا، یعنی آپ تکلیف، میں آپ کو ڈائلاگ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے قریب آنے پہ کہتے تھے محمد ہی رہ گیا تھا جس کو اللہ نے نبوت دینی تھی، ہم کس لیے ہیں؟ نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج دو قریشی سردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد کو نبی بنا کر کیوں بھیج دیا ہماری موجودگی میں، جب ہم موجود ہیں تو اللہ نے اس پہ اپنا کلام بھیجا۔ پیارے رسول، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، میں نے ایسے انکار کرنے والوں کو مہلت دی، لیکن انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی روش پر قائم رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، اب بھی ایسا ہی ہوگا، آپ دیکھ لیں کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ، ہم بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں، ولید بن مغیرہ بہت امیر آدمی تھا، سخی بھی تھا، 10 بیٹے بھی تھے، بہت پرومیننٹ تھا، اور ولید بن مغیرہ کو ریحانہ قریش کا پھول کہا جاتا تھا، بڑی اعلیٰ پرسنالٹی تھی، بٹ رسول اللہ سے وہ بھی دشمنی رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اتنا مال، جائیداد، دولت، اتنا رتبہ، اور اس سب کے بعد اللہ نے مجھے نبی کیوں نہیں بنایا، محمد کیوں بنایا؟ اللہ کریم نے اس کے جواب میں بھی کلام بھیجا۔ جب ان کے پاس ہماری کوئی عالی شان نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم پر وحی نازل ہو اور ہمیں بھی ویسا ہی منصب رسالت عطا کیا جائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے اور کسے یہ منصب رسالت عطا کرنا ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ جو داؤ پیچ کھیل رہے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ جو تمہارے جی میں آئے کر دیکھو، آخر کار اس کے نتیجہ میں انکار کرنے والوں کو اللہ کے ہاں
بڑی ذلت اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں جب کہیں جاتے ہیں تبلیغ کرنے تو یہ لوگ پیچھے جاتے ہیں۔ نضر بن حارث بن علقمہ کا ہم نے کافی دفعہ ذکر کیا، یہ ایک فزیشین تھا اور بڑا سمجھدار تھا، وائڈلی ٹریولڈ بھی تھا۔ وہ ایک دن قریش کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جس مصیبت میں ہیں اس کا حل جو تم لوگ کر رہے ہو اس کا حل نہیں ہے۔ محمد کو تم لوگ کبھی جھوٹا کہتے ہو، کبھی ساحر کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو، کبھی کچھ اور، کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی کچھ اور کہتے ہو۔ خدا کی قسم محمد جھوٹا نہیں ہے، نہ وہ ساحر ہے، نہ مجنون ہے، نہ جادوگر ہے، نہ وہ کوئی اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو تم سمجھتے ہو۔ اب ساری زندگی اس نے ہمارے سامنے گزاری اور ہم اس کی کردار، اس کی عادات کے گواہ ہیں۔ اب جب اس کی کلموں میں سفیدی آ رہی ہے تو تم اسے جھوٹا کہتے ہو، کون مانے گا تمہاری بات؟ اور تم اس طرح اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو قریش پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا حل کریں اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ایران کے اسفندیار کے قصے، رستم کے قصے اور اس طرح اور ملکوں میں جو روایات داستانیں مشہور ہیں وہ تمہیں سناتا سمجھاتا ہوں۔ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں، تم بھی کوشش کرو۔ جب محمد کہیں تبلیغ کے لیے پرانی کسی قوم کا ذکر کرے کہ اللہ نے عاد پہ عذاب بھیجا، سمود کی نافرمانی پہ اللہ نے یہ کام کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں یہ سزا دی، لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا اور اپنی بد تہذیب پر قائم رہے تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی۔ تو جب وہ یہ داستانیں سنائے تو تم اسفندیار کی، رستم کی، سہراب کی، باقی لوگوں کے قصے سنانا، لوگ تمہارے قصوں میں، تمہاری داستان میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے۔ اور تم دیکھو محمد مجھ سے زیادہ اچھا داستان گو نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اچھا قصہ محمد نہیں سنا سکتا۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو نضر بن حارث بن علقمہ بھی پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی تبلیغ کرنے کے جیسے ہی اب بات ختم کرتے تھے تو نضر اسی مجمع کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا میں تمہیں داستان سناتا ہوں جو اس کی سنائی ہوئی داستان سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ یوں وہ لوگوں کے لیے مشکل بنا دیتے تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہیں یا یہ بھی اسی طرح کی داستانیں ہیں جیسی نضر بن حارث بن علقمہ سنا رہا ہے۔ یہ ڈیفیوز کرنے کی، لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی تھی یہ سمجھنا کہ حقیقت کیا ہے، اور ساتھ میں حوالہ کیا دیتے تھے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا کزن ہے، ہم تو اکٹھے رہتے ہیں، ساری زندگی اکٹھے رہتے رہے ہیں۔ ابو لہب ایک کام کیا کرتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھا کرتا تھا، اور جب آپ کہیں تبلیغ کر کے اپنی بات ختم کرتے تھے تو وہاں ان سے کہا کرتا تھا لوگوں محمد میرا بھتیجا ہے اور یہ مجنون ہے، اس کے پیچھے نہ لگنا، اس کی بات نہ ماننا، اگر تم نے اس کی بات مان لی تو تم اپنا دین گوا بیٹھو گے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے اپنے بھتیجے کو، میں اسے نہیں مانتا، تو تم بھی اپنا دین بچا لو، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ دیوانہ ہے، یہ تمہیں بھی گمراہ کر دے گا، معاذ اللہ۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابی طالب کے بعد اس مشکل دور میں بھی اللہ کا حکم اسی طرح لوگوں تک پہنچاتے رہے جیسے آپ پہلے تھے، بٹ اب آپ کے کام میں مشکلات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ رسول اللہ کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا، اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ کریم ہمیں مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ نے ہمیں مشکل حالات میں کرنے کو سکھایا ہم اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔